بالله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77، اس میں ارشاد ہے بے شک اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں جو لوگ حقیر معاوضہ لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہودیوں سے جو اللہ پاک کا عہد تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس عہد کو انہوں نے عوام سے چھپایا اور بدل دیا۔ جو صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی تورات میں، ان میں تغیر و تبدل کر دیا اور اپنی عوام کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ ان صفات سے نہیں ملتی جو تورات کے اندر نبی آخر الزمان کی موجود ہے۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی ریاست باقی رہے اور عوام سے جو ہے وہ نذرانے ملتے رہے، رشوت ملتی رہے، یعنی دنیا کی خاطر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب خود ایمان لے آتے اور اپنی عوام کو بھی کہتے تو ان کی پیشوائی تو ختم ہو جاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا مان لیتے جو کہ حق تھا اور کامیابی کا راستہ تھا۔ لیکن دنیا کے حقیر متاع کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لائے، جانتے پوچھتے ہوئے، اور اپنے عوام کو بھی دھوکہ میں رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے کہ جو بھی جو ہے وہ اللہ کی قسموں کو توڑ دیتا ہے، اللہ کھا کے اس کو توڑ دیتا ہے، اور یا اللہ کے عہد کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے اور ایک یہودی شخص کے درمیان زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ اس نے انکار کیا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ تو قسم کھا، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو گواہ پیش کرنا ہوتا ہے اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم کھاتا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو قسم کھا لے گا، وہ تو یہودی ہے اور میرا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے گا، میرا حصہ زمین میں ہڑپ کر جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کے مقابلے میں حقیر معاوضہ لیتے ہیں، یعنی حقیر دنیا کی بنا پر جو ہے اپنی قسموں کو، جو اللہ کے ظاہر قسم اللہ کی ہوتی ہے، اس کو توڑ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ان سے اللہ کلام فرمائے گا، یعنی کہ اللہ پاک ان سے رحمت کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا۔ ان کے ساتھ جو کلام ہوگا وہ غضبناک کلام ہوگا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ تو یہاں سے بھی مراد نظر رحمت ہے کہ ان پر نظر کرم اور رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو ظاہر ان کو بھی دیکھتا ہے،
مراد یہ ہے کہ ان کو رحمت کی نظر سے یعنی ان پر رحمت نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بھی کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے تاکہ کسی کا مال اس کے ذریعے حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص مال بیچنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے اس کے عوض اتنا مال دیا ہے۔ جس سے تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے میں میری خرید بھی نہیں ہے، میں نے اتنے میں خریدا ہے، یعنی اس کے بدلے میں نے اتنا مال دیا، یعنی اتنے میں اس کو خریدا ہے، اور اس پر وہ قسم بھی کھائے تاکہ وہ زیادہ نفع یعنی کہ گاہک کو بیوقوف بنائے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مختلف اسباب ہیں جو اس آیت کے تحت میں آتے ہیں۔ ایک تو یہودیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اور ان کی صفات کو چھپانا اور اللہ کے اس عہد کو توڑ دینا۔ اس کے علاوہ معاملات کے اندر بھی جو آدمی تجارت کے سلسلے میں یا کسی اور معاملے کے سلسلے میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں یا اپنے وعدہ خلافی کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں، تو وہ بھی اس آیت کے ماتحتی میں، اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور ان کے لیے شدید عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کلام نہیں فرمائے گا یعنی کلام رحمت نہیں کرے گا۔ وہ کون ہے؟ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی جو شلوار کو یا ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ شلواروں کو یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے جو شلوار ہے یا ازار ہے، جو بھی لنگی وغیرہ پہنتے ہیں، وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اور احسان جتانے والا۔ اور تیسرا، جھوٹی قسم، اپنی بکری کے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے چالو کرنے والا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر جو ہے اپنی تجارت کو فروغ دینے والا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قسم سودا بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور ایسا شخص جو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اور جس کسی شخص نے اپنی بات پر جمتے ہوئے قسم کھائی اور اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی جھوٹی بات داخل کر دی تو وہ قسم قیامت کے دن اس کے لیے کالا داغ بن جائے گی۔ لوگ کتنی قسمیں کھاتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، باتوں میں، معاملات میں یا کسی اور چیز میں۔ اور ایک حدیث میں جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب فرما دے گا اور اس پر جنت حرام کر دے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ معمولی چیز ہو، آپ نے فرمایا اگر پیلو کے درخت کی ذرا سی چھڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسواک کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، مسواک کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو اور اس کو ہڑپ کر لیتا ہے کسی مسلمان کی، مار لیتا ہے، اس میں سب آ گئے، قرضہ لے کر نہیں دیا، کسی اور طریقے سے ہڑپ کر لے، ساری اس میں سب کے سب اس میں آ گئے، اللہ نے اس کے لیے دوزخ واجب کر دی، جنت حرام کر دی۔ تو آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں جو لوگ حقیر معاوضہ لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، اور نہ یعنی کہ کلام رحمت نہیں کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر فرمائے گا، یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، جھوٹی قسموں سے بچو، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے سے بچو، اگر کسی سے کوئی چیز لو تو اس کو من و عن واپس کرو، کوئی قرضہ لو تو من و عن واپس کرو، بغیر اس کو ستائے تنگ کیے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں،
اور اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا